إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تفسیر آیات الاحکام اس کے مقدماتی اور تعارفی ابحاث کے بعد مقصود میں انشاءاللہ تعالی وہ شروع کریں گے آیات الاحکام، ان کی مکمل تفصیل اور وضاحت علی منہج السلف الصالحین وہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے قبل کچھ ابتدائی کلمات اس دورے کے بارے میں اور تفسیر و آیات الاحکام اس کی معرفت و پہچان کے لیے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ آیات الاحکام اس کے بارے میں مستقل بہت سی تفاسیر وہ لکھی جا چکی ہے، کیونکہ یہ مستقل الگ موضوع ہے۔ تفسیر قرآن کریم باقی آیات کے نسبت ان آیات کی تفصیل اور تشریح وہ زیادہ مقصود اور اہم ہے شریعت اسلامی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں ایسے احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے شرط اور رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سلف میں امام شافعی رحمہ اللہ نے تفسیر و آیات الاحکام مستقل لکھی ہے۔ اس کے علاوہ قاضی ابو یعلی الحنبلی اس نے بھی تفسیر آیات الاحکام کے موضوع پر ایک تفسیر لکھی ہے۔ احناف میں ابو بکر قاضی ابو بکر الجساس الرازی الحنفی اس نے بھی احکام القرآن کے نام سے تفسیر و آیات الاحکام لکھی ہے، اور ابو بکر ابن العربی المالکی اس نے بھی تفسیر و آیات الاحکام کے موضوع پر تفسیر لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی مفسرین انہوں نے بھی ان احکام کو التفات کیا ہے اور ان کو تفسیر کے ضمن میں بیان کیا ہے، جیسے ابن جریر الطبری۔ لیکن ان تمام کے بعد تفسیر قرطبی احکام القرآن تفسیر قرطبی جو مشہور ہے، اس نے عام آیات کی تفاسیر وہ بھی جمع کی ہے، اور ساتھ میں آیات الاحکام ان کو بھی تفصیل اور مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے علماء اور مفسرین
آیات الاحکام کی اہمیت کو بامتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ شرط لگائی ہے ایک مفتی پر اور ایک فقیہ پر کہ فلا بد للمفتی من معرفت آیات الاحکام، کہ ایک مفتی پر، ایک فقیہ پر، ایک مجتہد پر جو شریعت کے احکام میں فتویٰ دیتا ہو تو اس کے لیے تفسیر آیات الاحکام وہ جاننا لازمی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے حفظ الآیات الاحکام اس کو بھی شرط قرار دیا ہے کہ جو آیات الاحکام ہیں ایک مفتی پر، ایک مجتہد پر، ان تمام آیات کو حفظ کرنا لازمی اور شرط ہے۔ تفسیر آیات الاحکام پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ تو مقاتل ابن سلیمان جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا ہم عصر تھا، اس نے ذکر کیا ہے کہ 500 آیات قرآن کریم میں وہ آیات الاحکام ہے۔ نواب صدیق حسن خان اس نے 200 آیات پر یہ حکم لگایا ہے، اور ابو بکر ابن العربی المالکی اس نے 800 آیات کو آیات الاحکام قرار دیا ہے۔ لیکن بعض علماء نے ان تعداد اس کو رد کیا ہے کہ یہ ایک معین تعداد نہیں ہے، کیونکہ آیات الاحکام یہ حکم ہر آیت میں موجود ہو سکتا ہے۔ یہ مجتہد اس کی فقاہت، اس کی ذہانت اور اس کے اجتہاد پر انحصار کرتی ہے کہ وہ کیسے آیات سے حکم، کیسے استدلال، کیسے استنباط وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی خاص عدد تفسیر آیات الاحکام کی وہ کسی نے متعین نہیں کی۔ پھر تفسیر آیات الاحکام اس کو حل کرنے کے لیے علماء مفسرین کے مطابق 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اول سے شروع سے لے کر ترتیب مصحفی کے انداز اور طریقے سے فاتحہ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس ترتیب سے جتنے بھی آیات الاحکام ترتیب مصحفی کے لحاظ سے آتے ہیں ان آیات کو وہ حل کرتے ہیں الی آخر القرآن۔ اور دوسرا طریقہ مشہور ہے کہ مرتب علی ابواب الفقہیہ، کہ تفسیر آیات الاحکام ان کو حل کرنے کے لیے ابواب الفقہیہ یا فقہی طریقہ جو احادیث میں استعمال ہوتا ہے، احادیث کے کتب میں استعمال کیا گیا ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ابواب الطہارہ، پھر اس کے بعد ابواب الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ۔ تو اس طرح کے فقہی ترتیب کے لحاظ سے آیات الاحکام کو حل کیا گیا ہے۔ تو پھر اس میں ترتیب مصحفی اور قرآن کا جو موجودہ ترتیب ہے اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ جو آیت فقہی لحاظ اور فقہی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ درمیان کے قرآن میں سے ہو یا وسط میں سے ہو، جہاں یا آخر قرآن میں سے ہو، جہاں کہیں بھی سی ہو، لیکن اس میں حکم ایک فقہی موجود ہو تو اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت وہ کی جاتی ہے۔ تعریف آیات الاحکام اس کی بھی کوئی خاص تعریف نہیں کی گئی، علماء اور مفسرین نے کوئی خاص تعریف نہیں کی، لیکن بعض تفاسیر نے، متأخرین، انہوں نے کچھ تعریفات وہ اپنے کتابوں کے مقدمات میں رکھتی ہے، کہ مثال کے طور پر ایک تعریف ہے ہی الآیات الدالۃ علی احکام فقہیۃ، کہ یہ وہ آیات ہے جو احکام فقہیہ اس پر دلالت کرتی ہو، نصاً و استنباطاً،
یہ دلالت قطعی ہوگی، نص میں موجود ہوگی، او استنباطن یا یہ حکم آپ اس سے مستنبط کریں گے، یعنی حکم شرعی. تو وہ آیات، مختصر مقصد وہ آیات جو احکام فقہیہ اس پر دلالت کرتی ہو نصن او استنباطن. تو یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس میں احکام شرعیہ اس کا بیان ہو. پھر زرکشی، امام زرکشی نے البرہان، جو اصول القرآن، اصول تفسیر اصول القرآن اس کی جو کتاب ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ آیات الاحکام پھر یہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات الاحکام ہے جس میں حکم صریحی ہو، یعنی افعل کے طریقے، افعل کی صیغے سے ہو، امر کی صیغے سے ہو یا نہیں کی صیغے سے ہو، تو یہ آیات الاحکام صریحی ہوتے ہیں. اور بعض آیات الاحکام اور غیر صریحی ہوتے ہیں، یعنی کہ نص میں صراحتاً یا تصریح کے طور پر وہ حکم موجود نہیں ہوتا، لیکن مجتہد اس سے اپنے استنباط اور فقہ اور اجتہاد کے مطابق وہ حکم اخذ کرتا ہے. پھر یہ آپس میں دو قسم کی ہے، اس میں غیر صریحی میں تقسیم ہے کہ یہ غیر صریحی پھر دو قسم کے ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ ایک آیت میں حکم پایا جاتا ہو، ایک آیت ہو اور اس میں ایک ہی حکم پایا جاتا ہو بس. اور دوسری قسم یہ ہے کہ دو تین آیات کو ملا کر جمع کر کے ان سے ایک حکم وہ مستنبط کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی ہے کہ اس نے دو آیات سے مدت رضاعت کا مسئلہ اور اس کا جو مدت ہے اس کا استنباط کیا ہے حولین کاملین سورہ بقرہ کی آیات سے، اور دوسرا وہ حمل و فصال ثلاثون شہرا. تو ان دونوں آیات کو ملا کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل مدت حمل کی وہ بھی بیان کی ہے، اور اس طرح مدت رضاعت 2 سال 24 ماہ وہ بھی بیان کی ہے. تو ان دونوں آیات کو ملا کر مقصد تو یہ حکم اخذ کیا گیا ہے. تو یہ کچھ ابتدائی اور تعارفی مقدماتی چند اہم باتیں تھیں جو آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کی بات ہم اپنے مقصود میں شروع کرتے ہیں. تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا، تو مفسرین آیات الاحکام انہوں نے اس آیات سے استنباط کیا ہے فقہی لحاظ سے باب المیاح میں کہ پانی کا بیان، پانی کی طہارت اور نجاست کا بیان، تو یہ اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے. تو مفسرین کے مطابق اس آیت کریمہ میں ماء وانزلنا من السماء ماء طہورا، ماء نکرہ لائی گئی ہے، اور یہ ماء نکرہ فی سیاق اثبات واقع ہوا ہے. اور قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ نکرہ جب سیاق اثبات میں واقع ہو جائے تو وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا، الا مگر دو مواضع میں، اور وہ دو مواضع یہ ہے کہ سیاق و سباق میں شرط موجود ہو
او یا امتنان فی السیاق ہو، شرط اور امتنان سیاق و سباق میں موجود ہو تو اس کے علاوہ نکرہ وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا جب سیاق نفی اس بات میں واقع ہو جائے. یہاں پر بھی نکرہ ما ان طہورا، ما ان نکرہ ہے، سیاق اس بات میں واقع ہوا ہے، تو یہ بھی عموم پر دلالت نہیں کرتا، مگر سیاق آیت اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں اللہ رب العزت اپنی انعامات ذکر کر رہا ہے بنی آدم پر، تو یہ سیاق امتنان ہوا. تو اس سیاق امتنان کو مد نظر رکھتے ہوئے ما ان تدل علی العموم، یہ ما ان نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے. تو قاعدہ یہ بن جائے گا کہ فَكُلُّ مَاءٍ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہر پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہو، نازل کیا جاتا ہو، تو وہ پانی طہوراً پاک ہوگا نجاست سے، وہ پانی نجاست سے پاک ہوگی. قاضی ابو یعلا الحنبلی اس نے فائدہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پانی کی نعمت ذکر کی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس کی صفت لائی گئی ہے طہوراً. تو اس طہوراً قید اور صفت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی پایا جاتا ہے وہ تمام پانی صاف ستھرا اور نجاست سے پاک نہیں ہے. یعنی دنیا میں سارا پانی صاف نہیں ہے، بلکہ دنیا میں دو قسم کے پانی وہ پائی جاتی ہے، ایک طاہر طہوراً صاف پانی اور دوسرا نجس پانی. کیونکہ اگر دنیا کی ساری پانی وہ صاف ہو جائے، نجاست سے پاک ہو جائے، تو پھر اس امتنان کا فائدہ باقی نہیں رہتا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. یہ اللہ رب العزت کی نعمت تب تصور ہوگی، ہم اس کو نعمت میں تب شمار کریں گے جب یہ آسمان والا پانی، یہ بارش والا پانی یہ صاف ہو، غلاظت، گندگی اور نجاست سے محفوظ ہو. تو بالمقابل یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا میں نجس پانی وہ بھی موجود ہے، گندگی والی پانی وہ بھی موجود ہے. اس لیے اللہ رب العزت پاک پانی کی اس کی نعمت ذکر کر رہا ہے. پھر من السماء وانزلنا من السماء، من السماء قید سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی پایا جاتا ہے وہ اوپر ہی سے نازل کیا جاتا ہے، خواہ وہ سمندروں، دریاؤں، چشموں، کسی بھی صورت میں دنیا میں پایا جاتا ہو، لیکن وہ پانی اللہ رب العزت کی طرف سے منزل کردہ ہوگی، آسمان سے نازل ہو کر پھر مختلف صورت دریاؤں، سمندروں، چشموں وغیرہ، حوض وغیرہ کی صورت، کنووں کی صورت اختیار کر لے گی. تو ہمارا مقصد صرف یہ پہلے قاعدے میں ہے اور فائدے میں ہے کہ کل ما انزل اللہ من السماء طہورا، کہ ہر پانی جو اوپر سے آئے گا وہ صاف پانی ہوگا. پھر ماء طہور اس کی تعریف کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ ماء طہور ہے اور یہ ماء نجس ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کل ماء الباقی علی خلقتہ، ہر وہ پانی جو اپنی خلقت اور اصل پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا پیدا کیا ہے، جیسے اس کی خلقت کی ہے، اس اپنی صورت میں باقی ہو، اس کو ماء طہور کہا جاتا ہے.
پھر اس خلقت میں چینجز آتی ہے، اس میں تغیر آتا ہے، تو اس سے پانی وہ نجس بن جاتا ہے۔ تو ماء طہور کی تعریف یہ ہے کہ کل ماء الباقی علی خلقتی ہے، وہ پانی جو اپنی اصل خلقت پر باقی ہو اس کو ماء طہور کہا جاتا ہے۔ اور اس پر دلالت حدیث جابر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس پر دال ہے کہ هو الطہور ماؤہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا سمندر اور بحر کے پانی کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی وہ صاف ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے ماء طہور کے کہ ما لا طعم له ولا لون له ولا ریح له، وہ پانی جس کا ذائقہ، جس کے رنگ، جس کی بو، ان تینوں اوصاف میں کوئی تغیر نہ آیا ہو، تو اس کو ماء طہور وہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ طہور وزن فعول ہے، اور اس کو پھر علماء مفسرین نے متعدی بالمعنی کہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک فعل ہوتا ہے وہ دو طرح کے سے متعدی ہوتا ہے، ایک متعدی ظاہراً کہ مفعول کو ایک فعل متعدی ہو جائے، اور دوسرا ہوتا ہے متعدی بالمعنی۔ متعدی بالمعنی یہ ہے کہ یہ طاہر اور مطہر دونوں ہے۔ ماء طہور کیا ہے؟ ماء طہور وہ ہے جو طاہر اور مطہر دونوں ہو، یعنی خود بھی صاف ہو اور دوسری اشیاء کو ان کو بھی نجاست سے پاک کرتی ہو، یعنی طاہر فی نفسی ہی او یطہر غیرہ، خود صاف ہو، پانی کی اپنی اصلیت وہ صاف ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری صفت بھی یہ پائی جاتی ہے وہ یطہر غیرہ، کہ یہ دوسروں کو بھی صاف کرتی ہو، غلاظت سے، نجاست سے اس کو پاک کرتی ہو۔ تو اس لیے ماء طہورا، طہورا صفت یہ لائی گئی ہے۔ پھر فرق یہ ہے طہور اور طہور میں کہ علماء لغت نے بیان کیا ہے کہ طہور، ان الطہور اسم لما یتطہر به، طہور یہ اسم ہے اس چیز کا جس سے پاکی آتی ہے دوسری اشیاء میں، یہ دوسروں کو پاک کر سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے طہور بضم الطاء، فإنه فعل، یہ فعل ہے۔ تو طہور اسم ہوا اور طہور یہ فعل ہوا۔ صرف بعض لغویین انہوں نے یہ ایک تفرد قسم کا کیا ہے کہ طہور اور طاہر ان دونوں کو مترادفین قرار دیا ہے، جو غلط ہے، کیونکہ ایک چیز خود طاہر ہوگی لیکن وہ دوسروں کو صاف نہیں کرے گی، دوسروں سے نجاست اور ناپاکی دور نہیں کر سکتی، لیکن پانی میں یہ صفت ہے کہ یہ طاہر اور مطہر دونوں ہیں۔ پھر یہاں پر یہ آیات کچھ اصول پر دلالت کرتی ہے، تین اصول مفسرین نے یہاں پر بیان کیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس آیت میں ایک یہ ہے کہ الآیت تدل علی طہارت الماء الاصل، کہ یہ آیت دلیل ہے پانی کی پاکی پر۔ دویم اصل یہ ہے کہ ان الماء یکون لتطہیر الآدمین من الحدث الاصغر والاکبر وحکم الحدث، کہ پانی اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس سے آدمی، انسان، وہ حدث اصغر، اکبر اور حکم الحدث
اس سے یہ پاک ہوتا ہے، اس سے اس کی تطہیر آتی ہے۔ حکم الحدث اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں ذکر کی جائے گی، حدث اصغر اور حدث اکبر اس کی بھی تفصیل ہو جائے گی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ پانی کی یہ صفت ہے کہ یطہر النجاسات، کہ پانی سے نجاسات اور دوسری نجس اشیاء انسان کے علاوہ کپڑے دوسری اشیاء وغیرہ ان کی بھی تطہیر وہ ہو جاتی ہے۔ پھر قاعدہ یہ ہے کہ اصل ماء میں طہارت ہے، پانی جگہ جس جگہ بھی پائی جائے، دنیا میں کسی بھی جگہ پر پانی پایا جائے گا تو اس پر حکم طاہر اور طہور کا لگے گا کہ یہ پانی صاف ہوگی۔ لیکن صرف 3 وصفین جو پہلے بیان ہو گئی کہ اگر یہ 3 اوصاف اس میں پائی جائے تو اس سے وہ طہارت کی صفت وہ سلب ہو جائے گی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس نے یہ استدلال پیش کیا ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه او لونه، کہ پانی الماء طہور لا ينجسه شيء، کسی بھی چیز کوئی بھی چیز پانی کو گندا اور نجس نہیں کر سکتی، الا ما غلب على ريحه وطعمه او لونه، الا مگر اس کی ذائقہ، رنگ اور بو اس میں تغیر آ جائے۔ اور یہ استدلال اور یہ احادیث قرآن کریم کے اس ظاہر آیات کے ساتھ موافق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ماءً طَهُورًا ماء مطلق وہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ماء طَهُورًا مطلق پانی، اس پر حکم صاف پانی کا لگے گا، اور احادیث سے بھی ثابت ہوا، اور احادیث ہیں ہی وضاحت قرآن کریم کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ ان اصل فی المیاہ طاہرا مطہرا، کہ اصل پانی میں یہ ہے کہ یہ خود بھی پاک ہوگی اور دوسروں کو بھی وہ اس میں یہ صفت موجود ہوگی کہ دوسری اشیاء کو وہ گندگی اور غلاظت اور نجاست سے صاف کر سکے۔ اور اگر پانی کی ان 3 اوصاف رنگ، بو اور ذائقے میں فرق آ جائے تو پھر وہ ماء مطلق نہیں رہتی، وہ پھر ماء مقید بن جائے گی، اور یہ آیات پھر اس پر دلالت نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں پر ماء مطلق ذکر ہے، اوصاف ثلاثہ کی تغییر سے وہ ماء مقید بن جائے گی اور ماء مطلق سے وہ نکل جائے گی۔